بھائی، آج خطبہ کتنا روحانی ہے، دل کی بے چینی ختم ہو گئی۔ بے شک آسمان والے کی باتیں ہیں، سکون تو ملے گا۔ دہیا الکلبی کا قافلہ آ گیا ہے، الشام کا بہترین مال، سستا اناج، کھجوریں اور کپڑا۔ الشام کا قافلہ مہینوں بعد آیا ہے، گھر میں اناج بالکل نہیں بچا۔ لیکن خطبہ چل رہا ہے، ابھی تو خطبہ ہو رہی ہے، نماز نہیں۔ سامان سستا ہے، اگر ختم ہو گیا تو بھوکے مریں گے۔ چلو مجھے ایک بوری گیہوں دو، مجھے ایک بوری گیہوں دو۔ زندگی ہمیشہ ہمیں دو راستوں پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، ایک طرف آسمان والے کی آواز اور دوسری طرف زمین کا شور، پیسہ اور تماشا۔ سستا اناج، کھجوریں اور کپڑا۔ سوچئے، کائنات کے سب سے بڑے معلم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑا ہو کر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ اچانک باہر سے ڈھول بجنے کی آواز آتی ہے۔ ایک بہت ہی بڑا تجارتی قافلہ مال لے کر آیا ہے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر کھڑا چھوڑ کر بازار کی طرف بھاگ گئے۔ مسجد میں صرف 12 لوگ رہ گئے ہیں۔ انسان کی فطرت دیکھیے، کائنات کے سب سے عظیم انسان بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں سامان کا فکر زیادہ ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کا جو کلام نازل ہوا، اس نے قیامت تک کے لیے ہماری ترجیحات سیٹ کر دی۔ لیکن اس شروع کی شروعات اس واقعے سے نہیں ہوتی ہے، اس کی شروعات کائنات کے سب سے بڑے سچ سے ہوتی ہے۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ کا نام اس ایک دن جمعہ پہ رکھ دیا؟ اس دن میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج نکلنے والے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام بنائے گئے تھے، اسی دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے تھے، اسی دن انہیں جنت سے نکال کر زمین پر اتارا گیا تھا، اور قیامت بھی کسی اور دن نہیں، صرف جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ یہ عام دن نہیں ہے، یہ انسانیت کی تاریخ اور اس کے انجام دونوں کا دن ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ جمعہ کی نماز میں اکثر سورہ الجمعہ اور سورہ المنافقین کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ مومنوں کے جمع ہونے کا دن ہے، اور یہ سورہ بتاتی ہے کہ اصلی مومن کون ہے جو دنیا چھوڑ کر آتا ہے۔ چلو عباس بھائی، اللہ کا بلاوا آ گیا۔ ہاں ظافر بھائی، اب سب نماز کے بعد ہی ہوگا۔ اور منافق کون ہے جو دنیا کے لالچ میں پھنسا رہتا ہے۔ چلو بھائی، اللہ کا بلاوا آ گیا۔ بھائی نماز پڑھنے گیا تو میرا کسٹمر چھوٹ جائے گا، تم ہی جاؤ۔ بھائی جس کام کے لیے تم نماز چھوڑ رہے ہو اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ بھائی کماؤں گا نہیں تو پریوار کو کھلاؤں گا پلاؤں گا کیا؟ بھائی اللہ تعالیٰ ہی رزق کا مالک ہے، وہ سب بہتر دے گا۔ ہاں، اور اس کے لیے دکان پہ تو بیٹھنا پڑے گا نا۔ اس سورہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ یہ سورہ مدنی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ تشریف لائیں تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی وہ تھی جمعہ کی نماز۔ کیا تمہیں پتا ہے اللہ نے ہم پہ جمعہ کی نماز فرض کی ہے؟ بے شک یہ ایک بہترین تحفہ ہے۔ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اس کے نازل ہونے کے دو بڑے وجوہات تھیں۔ پہلا، یہود کا گھمنڈ توڑنا۔ مدینہ میں یہودیوں کا دباؤ تھا،
وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے چہیتے کہتے تھے۔ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور ہم سے پیسہ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں کرنا۔ देखो इन्हें, ये लोग सोचते हैं ये अल्लाह के बंदे हैं, पर इनको कौन समझाए सच क्या है। اور گھمنڈ کرتے تھے کہ ساری کتابیں اور نبی انہی میں آئے ہیں۔ क्या तुम्हें पता नहीं है हम कौन हैं? وہ ہم ہی ہیں جن میں اللہ نے ساری کتابیں اور نبی بھیجا ہے۔ ہم اللہ کے چہیتے ہیں تو ہمارے راستے سے ہٹ کے رہو ورنہ پچھتاؤ گے۔ हाँ बिल्कुल, तुम जहन्नमियों का हम जन्नतियों से क्या मुकाबला, सिर्फ हम ही जन्नत के हकदार हैं, तुम नहीं। اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ان کا پردہ فاش کیا کہ ان کا حال کتابیں لدے ہوئے گدھے جیسا ہو گیا ہے۔ دوسرا، مسلمانوں کو ترجیحت سکھانا۔ مسلمان نئے نئے مدینہ آئے تھے، کاروبار سیٹ کر رہے تھے، جب دہیہ القلبی کا قافلہ آیا اور صحابہ خطبہ چھوڑ کر بازار چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ اذان کے بعد تجارت حرام ہے۔ کیا تمہیں پتا چلا اللہ نے جمعہ کی اذان کے بعد تجارت حرام کر دیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کا مکمل بیلنس سکھا دیا۔ اب آئیے اس عظیم سورہ کی شروعات کرتے ہیں۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ غور کرے، یہ لفظ یسبح پریزنٹ ٹینس یعنی ورتمان کال، اس کا مطلب ہے اس وقت، اسی لمحے، ہر درخت، ہر پتھر، ہر ستارہ پاکی بیان کر رہا ہے۔ کائنات کا ایک ردم ہے یعنی سر ہے۔ جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے اور تم کام روک دیتے ہو تو تم اس کاسمک سمفنی کا حصہ بن جاتے ہو، یعنی اس سر کا حصہ بن جاتے ہو۔ اور وہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات بیان کی ہیں۔ الملک، وہ زمین اور آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے، اس کا اس کی مخلوق پر مکمل کنٹرول ہے۔ القدوس، وہ ہر عیب، ہر کمی اور ہر نقص سے پاک ہے، اس کی صفات پرفیکٹ ہے۔ العزیز، دی آلمائٹی، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ الحکیم، دی وائز، اس کا ہر فیصلہ، ہر قانون حکمت سے بھرا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہاں لفظ امیین خاص طور پر عرب کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لیکن ٹھہریے، ایک وقت تھا جب یہی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے اس دین کو کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ کیا کیا؟ ابن کثیر لکھتے ہیں انہوں نے اس دین کو بدل دیا، کرپٹ کر دیا۔ انہوں نے توحید کی جگہ شرک کو چن لیا اور یقین کی جگہ شک کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا خدا ہے۔ بھلا جسے ہم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، اسے کیسے ہم خدا مان لیں؟ اسی لیے ہم نے اپنا خدا بنا لیا۔ ہاں صحیح کہا۔ اب یہ ہماری دعا سنے گا؟ جیسے اہل کتاب یعنی یہودی اور کرسچنز نے اپنی کتابیں بدلی تھی، عربس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بدل دیا تھا۔ ایسے گھنگھور اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی مکہ بناتے وقت۔ اللہ نے ایک امی قوم میں
اپنا سب سے بہترین رسول بھیجا، اور اس رسول کی 3 بڑی ذمہ داریاں تھیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانا، ویزکہم، اور ان پر تزکیہ کرنا، یعنی ان کے دلوں اور کردار کو پاک کرنا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھانا۔ دھیان دیجیے، تزکیہ یعنی پاکی کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم سے پہلے رکھا، کیونکہ اگر دل لالچ اور تکبر سے بھرا ہو تو کتاب انسان کو فائدہ نہیں، صرف گھمنڈ ہی دیتا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں کتابیں دی ہیں، ہاں اور ہمیں تو وہ مزبانی یاد ہیں، تب بھی یہ بے وقوف لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں اور جنت ہماری ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اور ان کے علاوہ یعنی عربز کے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف بھی بھیجا جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے۔ یہ آیت انسان کی عالمی غیریت یعنی یونیورسٹی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف مکہ والوں کے لیے آئے تھے؟ نہیں، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے جب سورہ الجمعہ نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَآخِرِينُ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف بھی، تو ہم نے 3 بار پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ اس وقت محفل میں حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے جو پرسیا سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ سلمان الفارسی پر رکھا اور ایک ایسی بات فرمائی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اگر ایمان ثریا یعنی ستاروں کے جھرمٹ پر بھی چلا جائے تو بھی ان میں سے کچھ مرد وہاں سے بھی ایمان حاصل کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ بات اس بات کی دلیل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام صرف عربز کے لیے نہیں بلکہ انسان اور جن دونوں کے لیے قیامت تک کے لیے مقرر ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بعد میں پرسیا اور روم کی بادشاہ کو خط لکھا تاکہ وہ حق کی طرف آئیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے، اس نے اپنی قانون اور فیصلوں میں بڑی حکمت رکھی ہے۔ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ یہ فضل کیا ہے؟ یہ وہ عظیم نبوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور یہ وہ فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کیا کہ انہیں آخری اور سب سے بہترین نبی کا امتی بنایا۔ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، ورنہ ہمارا کیا ہی ہوتا۔ ایک ایسی شریعت دی جو قیامت تک ہر انسان کی ضرورت پوری کرتی ہے، جو اسے جنت کے قریب اور جہنم کی آگ سے دور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل تو بھیج دیا، کتابیں بھیج دی، رسول بھیج دیا، لیکن کیا ہم نے اس کتاب کا حق ادا کیا؟ یا ہمارا حال ان لوگوں جیسا ہو گیا ہے جس کے بارے میں اگلی آیت میں ہلا دینے والی مثال دی گئی ہے۔ کتابیں لدے ہوئے گدھے، یہ قرآن کی سب سے ڈارک اور آنکھیں کھول دینے والی مثالوں میں سے ایک ہے۔ قرآن میٹھی باتیں بھی کرتا ہے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں ایسی مثالیں بھی دیتا ہے جو انسان کے تکبر کو جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا نشانہ قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص ہے جو دین کا علم تو رکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ چلیے نماز پڑھنے جائیے، آپ آتے ہیں ہم لوگ۔ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے پتہ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ہاں بھائی، سب پتہ ہے،
ہم نے بھی پڑھا ہے, ہمارے گھر میں بھی قرآن ہے. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. جن لوگوں کو تورات کا بوجھ اٹھانے کو کہا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا یعنی اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جن پر موٹی کتابیں لدی ہوئی ہیں. ابن کثیر اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں یہودیوں کو تورات دی گئی تھی، انہیں اسے سمجھنا تھا اور اس پر عمل کرنا تھا، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانیوں پر، لیکن انہوں نے اسے صرف حفظ کیا، عمل چھوڑ دیا. میں نے تو پوری کتاب پڑھ لی ہے. اچھا کیا لکھا ہے اس میں؟ جو بھی لکھا رہے، مگر میں نے تو حفظ کر لیا. اب کیا لکھا ہے کیا نہیں اتنا کیا دیکھنا، بس حفظ تو کر لیا نا. اور معنی بدل دیے. وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے. ہاں، اسی لیے وقت کے ساتھ کتاب کو بھی بدل دینا چاہیے اپنے حساب سے. ہاں. تو اللہ نے انہیں گدھے سے تسبیح دی. سوچئے اگر ایک گدھے کی پیٹھ پر فزکس، بائیولوجی، فلسفی کی کتابیں لاد دی جائیں تو کیا وہ گدھا عالم بن جائے گا؟ نہیں، اسے صرف اس کے بوجھ کا احساس ہوگا، علم کا نہیں. اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے پیٹھ پر کیا رکھا ہے. آج ہمارے گھروں میں قرآن رحل پر رکھا ہے، خوبصورت غلافوں میں بند ہے، ہم اسے صرف چومتے ہیں یا برکت کے لیے بیماروں پر پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا بزنس سود پر چل رہا ہے، ہماری زبان پر جھوٹ ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے. یا اللہ اسے ٹھیک کر دے اور ہمیں شیطانوں سے بچا. آمین. ہاں بھائی میں راستے میں ہوں، اور راشد سے کہہ دو اسے 16% بیاج پہ پیسے دوں گا. تو اللہ کی اس آیت کا آئینہ ہمارے سامنے ہے. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. یہود ایک بہت ہی بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اس کے بچے ہیں، جنت صرف ہماری ہے، باقی سب جہنمی ہیں. بے شک اللہ نے جنت ہمارے لیے ہی بنائی ہے اور ہم ہی اللہ کے بندے ہیں، ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں اور باقی سب جہنمی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جھوٹ پکڑنے کے لیے انہیں ایک الٹیمیٹ چیلنج دیا، ایک ایسا ٹیسٹ جس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، کہہ دیجئے اے یہودیو اگر تمہارا گمان ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو، باقی لوگ نہیں، تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہودی اس وقت موت کی تمنا کر لیتے تو اسی وقت مر جاتے، اور ان میں سے ہر ایک شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیتا. اور ایک اور روایت کے مطابق اگر وہ آمنا سامنا کرتے تو زمین پر ایک بھی یہودی زندہ نہ بچتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمالوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. اب ذرا سوچئے انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے آخرت کو برباد کر کر دنیا کو بنایا ہے، اور کوئی بھی انسان اپنے سجے ہوئے محل سے نکل کر کھنڈر میں نہیں جانا چاہتا۔ قل إن الموت الذي تفرون منهم فإنه ملاقكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقکم، کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تم سے ملنے والی ہے۔ عربی میں تفرون کا مطلب ہے گھبرا کر بھاگنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ موت تمہیں پیچھے سے آ کر پکڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا ملاقکم، یعنی وہ تمہارے آگے سے آ کر تم سے ملاقات کرے گی۔ تو موت سے بچنے کے لیے جتنی تیز گاڑی بھگائے گا اتنی ہی جلدی اس سے ٹکرائے گا۔ ڈیتھ از اے ہیڈ آن کولیجن۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کی لالچ سے نکال کر اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہاں دو سیدھی حکم ہیں، فاسعوا تیزی سے چلو، وذروا البیع خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی ٹریڈ چھوڑ دو، شٹر گرا دو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔ اگر اذان کے بعد آپ نے کروڑوں کی ڈیل کی تو وہ حرام ہے۔ ہماری نفسیات کہتی ہے کہ اگر دکان بند کیا تو کسٹمر چلا جائے گا۔ چل بھائی اذان ہو گئی۔ بھائی ابھی ہی تو کسٹمر آتے ہیں میرے پاس، میں ابھی دکان نہیں بند کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو رزق اللہ کی نافرمانی سے آتا ہے اس میں صرف نمبر ہوتے ہیں، برکت نہیں۔ بھائی پیسہ آ تو رہا ہے بٹ کب کیسے ختم ہو جا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں نماز سٹارٹ کر۔ کیونکہ جس چیز کے لیے تو نماز چھوڑ رہا ہے اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ لیکن اسلام کوئی سنیاسی دین نہیں ہے جو دن بھر مسجد میں بیٹھے رہو۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ نماز چھوڑ کر کاروبار کرنا حرام ہے، اور نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھے رہنا جبکہ فیملی کے لیے روزی روٹی کمانی ہو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ باہر نکلو، اپنے کام پر واپس جاؤ، اللہ اس میں برکت دے گا۔ اور اب آتے ہیں اس واقعے پر جس نے ان آیتوں کو نازل کروایا۔ حضرت جبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں کھانے پینے کی کمی چل رہی تھی۔ جمعہ کا دن تھا اور کائنات کے سب سے بہترین انسان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ اچانک دہیہ بن خلیفہ القلبی، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جن کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام اکثر آتے تھے، الشمس یعنی سیریا سے ایک بہت بڑا قافلہ لے کر مدینہ داخل ہوئے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ جب کوئی تجارتی قافلہ آتا تو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ڈھول بجائے جاتے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب انہوں نے کوئی تجارت دیکھی یا کوئی تماشا دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر کھڑا چھوڑ دیا۔ لوگوں کو لگا کہ سامان سستا ہے اور اگر یہاں بیٹھے رہے تو ختم ہو جائے گا۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 12 آدمی بچ گئے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتوں کے مطابق ان 12 لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب لوگ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی خوفناک بات فرمائی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے اور یہاں کوئی بھی نہ بچتا تو اس پوری وادی میں تم پر آگ برس پڑتی۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، ان کی تربیت ہو رہی تھی، انہیں احساس نہیں تھا کہ جمعہ کا خطبہ نماز کا حصہ ہے۔ وہ سمجھے نماز تو بعد میں ہوگی، ابھی شاپنگ کراتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اصول طے کر دیا، کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان تماشوں اور تجارتوں سے لاکھ گنا بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ آج مدینہ میں دہیہ القلبی کا قافلہ نہیں آتا، آج ڈھول نہیں بجتے، لیکن آج جمعہ کے خطبے کے دوران ہماری جیب میں رکھا موبائل وائبریٹ کرتا ہے، واٹس ایپ پر میسج آتا ہے، کرپٹو کا ریٹ چیک کرنا ہوتا ہے۔ بھائی کون بیٹنگ کر رہا ہے؟ کوہلی نے کتنا مارا؟ ہم فزیکلی تو وہاں ہوتے ہیں، مسجد کی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن مینٹلی ہمارا دل اور دماغ اس قافلے کے پیچھے بھاگ چکا ہوتا ہے۔ سورہ الجمعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جس دن اس امت کے لیے اذان کی آواز سکوں کی آواز سے زیادہ بھاری ہو جائے گی، اس دن اس امت پر اللہ کا فضل واپس لوٹ آئے گا۔ زمین پر پھیل جاؤ، رزق کماؤ، لیکن جب وہ پکارے تو رک جاؤ، کیونکہ دنیا کا ہر قافلہ دھوکہ ہے اور صرف اللہ ہی خیر الرازقین ہے۔